مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے جھلکیوں کی طرف چلتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج سلسلہ کن کلپس اور کن کلام چیزوں پر مشتمل ہے۔ آئیے آپ کو دکھائیں۔ ایک اچھا مقرر آسان ہے یا مشکل؟ سارے جہاں پر چھا گیا اب رے کرم ہے اب۔ والدین ایسا کیا عمل کریں کہ جس سے بچوں میں بھی ذکر اللہ کا شوق پیدا ہو؟ میرا بگڑا سوال تو ایک عام شخص اپنی اس صلاحیت کو کیسے بڑھائے؟ یعنی خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔ صاحب سے مجھے نا معافی مانگنی ہے، اصل میں 89 میں لیاقت آباد حضرت صاحب بیان کی آئے تھے نیلا ہمارے روڈ پہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ مقدس مقامات۔ جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتا ہے، یہ ایگو لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انانیت۔ پوری دنیا میں ٹیلی فون کے اتنے کنیکشن نہیں ہے جتنے آپ کے دماغ کے اندر کنیکشن موجود۔ میرا بھائی بھی ہمارا مدرسے میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے روحانی علاج فرما دی۔ میرا سوال یہ تھا کہ انسان اپنی غلطی خود کیوں نہیں مانتا؟ سورہ بقرہ اور مکی مدنی صورتوں میں کیا مناسبت ہے؟ جشن آمد رسول۔ ایک گھر کے پڑوس میں چند بھائی رہتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ سید صاحب الحمدللہ آ چکے ہیں، اور سید صاحب سے اشعار، ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں جو پوچھنا کم کر دیں تو عوام پھر وہ میسیج کرنا بھی کم کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج سلسلے میں واٹس ایپ کے تھرو بھی آپ جو ہے وہ ہمیں سید صاحب سے جو اشعار پوچھنے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سلسلے کو ہم مزید مضبوط کرتے ہیں، اور دیگر جو ہم سید صاحب سے لفظ مکمل کرواتے ہیں وہ تو الحمدللہ آپ کی طرف سے آ ہی جاتا ہے، اور ہم وہ مکمل کروا ہی رہے ہیں۔ آپ نے شیئر کا فرمایا کہ فیس بک پر شیئر بھی کر دیں، جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی شیئر کر دیں، تو شیئر بھی ہو گیا، اور الحمدللہ پر ایک میسیج بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروگرام ہے ماضی کی یادیں، ٹھیک ہے، سلسلہ نمبر ہے 25 وقت ہے 10:10، اور دن تھا جمعۃ المبارک کا۔ نعت خواں تھا اس میں جنید شیخ بھائی، اور کلام پڑھا گیا تھا ڈالو ڈالو محمد پہ پھولوں کے ہار۔ یہ کلام سنا دیجئے۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے، اور پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میسیج بھیجا مگر ہماری کوئی فرمائش پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، چلیں دیکھیں انشاءاللہ آپ نے درود پاک کی نیت پیش کی تو اللہ نے چاہا تو درود پاک سے تو بڑے بڑے کام ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ نہیں یوں سمجھے کہ آج پہلا ہی میسیج فیس بک والوں کا ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے جو ہے نا اس کو ضرور جو ہے وہ شامل کریں گے۔ ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ تیار کر کے لے کر آتے ہیں، اور جو اس ہفتے یا اس سے گزشتہ ہفتے آئی ہوئی ہوتی ہے، تو آج سعد اور سعدیہ کا کارٹون آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی اس پر مشتمل ہے۔ یہ بچوں کو الحمدللہ ایک میسیج جو ہے وہ اس میں دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث،
कितनी डरावनी लग रही है। आइडिया। ये आफिया कहाँ चली गई? आफिया, आफिया, खाना खा लीजिए। ये कौन है? भूत भूत। मैं भूत नहीं हूँ आपी। है तो फिर कौन हो तुम? आपी, मैं हूँ आफिया। आफिया, ये क्या शरारत है? आपकी वजह से मुझे लग गई और प्लेटें भी टूट गई। आपी, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? ऐसा होता है मजाक? जाए मुंह धोकर आए। लगता है सात भाई आ गए। सात भाई को भी डराती हूँ, बहुत मजा आएगा। लगता है मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये कौन है? सात भाई, मैं हूँ। इतना खौफनाक चेहरा, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। सात भाई डरे नहीं, मैं हूँ आफिया। आफिया, आफिया, ये आप हो? आई आफिया, संभल कर। या लाई, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये रुक क्यों नहीं रही? डरे मत, मैं आ रहा हूँ। आफिया, रोकने की कोशिश कीजिए। या अल्लाह खैर। आफिया बेटा, ये क्या शरारत कर रही हैं आप? और चेहरा भी बिगाड़ दिया। आपको पता है चेहरा बिगाड़ना कितनी बुरी बात है। ओह बाबा जान, मैं तो बाबा जान, आज इन्होंने मुझे भी डराया था। ये देखें, मुझे चोट भी लग गई है और बर्तन भी टूट गए हैं। अच्छा, तो आप मुझे डराना चाहती थी और खुद ही डर गई। मुझे क्या पता था मैं खुद डर जाऊंगी। बच्चों, हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। आफिया बेटा, आपके ऐसा करने की वजह से सादिया को तकलीफ पहुंची और अब आप खुद तकलीफ में हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे साथ दोहराएं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। साद और सादिया के साथ सीखे हदीस, सीखे हदीस। माशाल्लाह मुख्तलिफ मैसेजेस आए हैं गुज़िश्ता सिलसिले में। उनमें से एक ये था कि इश्क के बोल ज़हनी आजमाइश का जो सेगमेंट है, इसको आप अपने सिलसिले में मुस्तकिल शामिल करें। गुज़िश्ता जिन दिनों में ज़हनी आजमाइश चल रहा था, उन दिनों में पिछले सालों का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शामिल किए थे। इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि इसको भी शामिल करते हैं और इसके अलावा कुछ और की भी हमने नियत की हुई थी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेगमेंट थे, कुरानी मालूमात से मुतल्लिक था, मुक़द्दस मकामात था। एक तो यादें भी जो है वो अपना ताज़ा हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सीखने को भी जो है वो मिलता है। एक मैसेज था कि शरई मसाइल वाले प्रोग्राम कम आते हैं, ज़्यादा आया करें। वैसे हफ्ते में तीन दफ़ा जो है वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तो आता है। अब मसला ये है कि शरई मसाइल मैं और आप नहीं बयान कर सकते ना, ये मुफ्तियान इकराम ही हमारे बयान कर सकते हैं। और अब उनकी जैसी मसरूफियात, जैसे जैसे उनको अहकाम कुरान, अहकाम तिजारत, ये प्रोग्राम भी वो अलग है। हाँ, अहकाम कुरान माशाल्लाह आपने बताया, जुमा को जो है वो अपना मगरिब के बाद और इतवार को अहकाम तिजारत, ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से हटकर जो है वो अहकाम कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह शरई मसाइल जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। और फिर इस तरह अहकाम नमाज भी एक प्रोग्राम है, उसमें भी जो है वो अपना हमारे मुबल्लिग है। फिर मदनी मुज़ाकरा तो माशाल्लाह तो शरई मसाइल पर ही जो है वो मुश्तमिल होता है। चले जी, माशाल्लाह जो है वो आपने मदनी मुज़ाकरे का जो है वो तज़किरा किया और मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर गुफ्तगू नहीं होती। तो एक मैसेज था कि बच्चों में ज़िक्रुल्लाह की इनको आदत कैसे दिलवाई जाए। तो एक बच्ची की वीडियो और हसन रज़ा के साथ दिखाकर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से कुछ इस पर गुफ्तगू
کی گئی تھی اور امیر سنت نے کیا فرمایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں والدین ایسا کیا عمل کریں کہ جس سے بچوں میں بھی ذکر اللہ کا شوق پیدا ہو، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بچوں کو کس عمر سے اللہ پاک کا ذکر سکھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو پہلے لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے ادا کروایا جائے۔ یہ کہ ہمارے یہاں سے یہ ماحول تو ہے دعوت اسلامی میں کہ ہمارے بچوں کو اللہ اللہ بہلانے میں، کھلانے میں روتا ہے یا ویسے پیار کرتے ہیں اللہ اللہ اس طرح کرتے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے یہاں بچہ جو ہے نا جلدی جلدی اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں تو بعض اوقات تو قدرتی طور پر چند روز کے بچے بھی اللہ بولتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں اس طرح کے بھی کئی واقعات اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں، مطلب الحمدللہ بچے کو اب شروع میں جو سکھائیں گے دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ سکھاتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ جہاں مطلب گناہ بھرا ماحول ہوگا، گھر میں گالیوں کا سلسلہ ہوگا تو بچے گالیاں سیکھیں گے، گناہ بھرے چینلز پر میوزیکل پروگرام ہوتے ہوں گے، ڈانس ہوتے ہوں گے، تو وہ پھر وہی بچے کرتے ہوں گے گھر میں، جیسا ماحول دیں گے ویسا بچہ کریں گے۔ ہمیں بچے کو اچھا دینی ماحول فراہم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی دینی ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ خود کو فراہم کریں گے تو ہی بچے کو ملے گا نا۔ یہ میری بڑا نواسی تھی سمیرہ بھائی، چھوٹی سی 10 مہینے کی ہے تقریباً، باقی وہ حسن رضا تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک میسج ہے، یہ حافظ محمد رؤوف احمد اتاری جو فیصل آباد سے، اچھا آپ کو بھی وہاں آ گیا تو ان کو غالباً ان کا ذہنی آزمائش میں بھی انعام نکلا تھا اور ہمارے سلسلے میں بھی نکلا تھا نا، تو ان کی طرف سے تاکہ ہمیں انعام جو ہے وہ نہیں ملا، تو آپ سے میری شاید 3-4 بالکل میری نگاہیں اسی میسج کے اوپر ہی ہیں آپ کی، وہ اصل میں میری آپ سے تقریباً 3-4 دن پہلے کھانے پر بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، تو آپ نے بتایا تھا کہ ان کا جو ایک تحفہ ہم روانہ کر دیا، ہم نے جو لسٹ آپ نے بھیجی تھی بعد میں ان کا نام دیکھا تھا ہم نے، تو ابھی ہم نے آپ کا مدنی چینل والوں کو روانہ نہیں کی کیونکہ ذہنی آزمائش کے کوئی اپلیکیشن کے SMS والے روانہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہنچ جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ یہ بھی ایک ساتھ روانہ کر دیں، یعنی ان کو ایک روانہ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اتار، چھلکتا جام لے کے شاہ کوثر آنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا سید صاحب نے اپنے انداز میں آپ کو ایک ڈھارس دی ہے۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک ذہنی آزمائش میں قرآنی معلومات ایک سیگمنٹ تھا ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا، اور قرآن پاک سے ہمیں سب کو شغف جو ہے وہ ہونا ہی چاہیے، اور بچوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا یاد کروانی چاہیے۔ صورتیں اور دیگر چیزیں تو یاد کرواتے ہیں، اس میں کچھ انٹرسٹنگ سوالات ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں یوں سمجھے کہ اس پر محنت ہوتی ہے، اس میں جو اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنا ایسے نہیں ہے کہ رینڈملی مطلب جو بھی سامنے چیز آئی اس کو جو ہے وہ اپنا سوال میں شامل کر لیا، تو اس پر محنت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ جناب دونوں ٹیموں سے قرآن پاک کے بارے میں بڑی یونیک بڑی زبردست معلومات ہم پوچھیں گے، اور ہمیں بھی اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ ہماری مجلس نے اس کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق، اپنی ریسرچ کے مطابق ثواب نکالا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی پلس مائنس بھی ہو، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ سوال کریں گے ٹنڈو آدم والوں سے، سورہ بقرہ اور مکی مدنی صورتوں میں کیا مناسبت ہے؟ لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے
सूरह बकरा और मक्की मदनी सूरतों की में क्या मुनासबत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की कुल आयतें 286 हैं। अगर 2 निकाल दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आती है, 6 निकाल दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आती है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन समझिएगा, सूरह बकरा में 286 आयात हैं, ठीक है। देयर आर 286 आयात इन सूरह बकरा। आखिर में से 6 हटा दें तो क्या बचेगा? 28। तो ये मदनी सूरतों की तादाद है। शुरू में से 2 हटा दें तो क्या बचेगा? 86। ये मक्की सूरतों की तादाद है। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह बकरा में वो कौन सा लफ्ज है जो पूरे कुरान में और कहीं नहीं है? वो कौन सा लफ्ज है जो पूरे कुरान में कहीं और नहीं है? अत्तलाक। अत्तलाक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह कौसर में वो कौन से 4 अल्फाज हैं जो पूरे कुरान में कहीं नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कौसर अल अबतर वनहर शानियक। अल कौसर, अल अबतर, वनहर, शानिअका, ये 4 वर्ड्स वो हैं, ये 4 अल्फाज वो हैं जो पूरे कुरान में कहीं और नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितनी आयतें लफ्ज या अय्युहन नबी से शुरू होती हैं? या अय्युहन नबी से कुरान पाक की कितनी आयतें शुरू होती हैं? चश्मा जारी है कुरान के नूर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 आयतें। 13 आयतें शुरू होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, ये खूबसूरत सेगमेंट, कुरानी मालूमात का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक के नूर से मुनव्वर फरमाए, कुरान पाक से पक्की दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। ये सब एक फरमाइश थी कि अशफाक भाई ने जो रजब के हवाले से जो कलाम पढ़ा है, हालांकि ये वैसे ऑडियो है, इसकी शायद वीडियो नहीं है, लेकिन मदनी चैनल पे जो है वो अपना चलता है, मुख्तलिफ जो है वो अपना आवाज़ की मिक्सिंग और दीगर वीडियो वगैरह के साथ। तो उसकी फरमाइश थी, और यूँ समझे कि ये अब अगरचे बज़ाहिर महीने का ये आखिरी अशरा जो है वो अपना चल रहा है, लेकिन चूँकि फरमाइश है तो अब ज़ाहिर बात है कि कुछ फरमाइशें वो होती हैं जो हम पूरा साल तो चला सकते हैं, लेकिन ये अब इसमें चूँकि तस्करा ही रजब का है और आ गया और इस तरह का है, तो ज़ाहिर बात है कि अब ये रजब के शुरू में या बीच में चलना चाहिए था, लेकिन चले अब भी जो है वो अपना है, उसमें माशाल्लाह इबादत वगैरह का तस्करा और दीगर चीज़ें हैं। तो आपको वो कलाम जो है वो सुनाते हैं, क्योंकि आइंदा जब हम आएंगे तो उस वक्त शाबान शरीफ हो सकता है कि जो है वो अपना शाबान की आमद हो चुकी है। चले इंशाअल्लाह। अल्लाह का प्यारा महीना आ गया रजब, कल्बो जिगर पर छा गया एक कैफसा अजब, सारे जहां पर छा गया अब रे करम है, अब आया रजब माहे रजब फिर आ गया रजब, अल्लाह का प्यारा महीना आ गया रजब, कल्बो जिगर पर छा गया एक कैफसा अजब, माहे रजब का वास्ता सोसी को मेरी दूर, नफली इबादत कर सकूं फरमा करम ए रब, अल्लाह का प्यारा महीना आ गया रजब, कल्बो जिगर पर छा गया एक कैफसा अजब, रब की इबादत का रजब में बीज बोइए और कीजिए रो रो के रब से मग़फ़िरत तलब, अल्लाह का प्यारा महीना आ गया रजब, कल्बो जिगर पर छा गया एक
فسا جب افسوس مجھ سے نیکیاں کچھ بھی نہ ہو سکی، کر مغفرت بہر رجب ہے مصطفیٰ کے رب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، آرزو اور تمنا، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ آتے ہوں، اور ایک آپ نے کچھ اشعار سنانے ہیں اس کلام کے، آئی پھر یاد مدینے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے حافظ محمد رؤوف ان کی طرف سے ہے فرمائش۔ یہ آپ دو سنائیں گے جب تک جو ہے وہ ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا، سبحان اللہ چند سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، یہ پیر میرے شاہ صاحب کا کلام وہ تو صحیح ہے، جو لفظ میرے کو نہیں آ رہے صحیح طریقے سے پڑھنے، وہ تو آپ پڑھو۔ پڑھیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ہاں یہ متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، سبحان اللہ، فتح مستانی ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، اک مستانی، صفت اک مستانی، مغمور من مریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس صورت لو پہچانا تھا، اس صورت لو پہچانا کرتے جانے جہانا تھا، اس صورت لو میں اس صورت لو میں جانا کرتے جانے جہانا تھا، اس صورت لو میں جانا تھا، یا رسول میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب کچھ سنانا چاہیں گے؟ بالکل سنانا چاہیں گے۔ یہ جو آرزو اور اپنے تمنا کرنا، یہ دیوان سالک میں یہ شعر ہے۔ اچھا، کیا آرزو دل کی ہے جب بند ہو حرکت دل، یہی ہے آرزو اور تمنا۔ تو اب ان شعر نہیں بھیجا، اس میں دونوں آ گئے اس کے اندر، اوکے۔ لیکن یہ 1 2 3 4 5 6 7 لائنوں کا شعر ہے۔ اچھا، ابھی ربائی کہلیں گے بہرحال۔ آرزو دل کی ہے جب بند ہو حرکت دل کی، آنکھ پترائے مجھے آئے
तैबा में हो और जान चले सूए नबी, है तमन्ना ये खुदा से कि रसूल अरबी अपनी आँखों को मलूं आपकी चौखट से नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं, इसकी फरमाइश थी काफ़ी अरसे से, ये पेंडिंग है। एक्सरसाइज के हवाले से बाज़ लोग जो है वो वसवसों का शिकार होते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस्लाम में इसकी इजाज़त है नहीं है, किस हद तक है, कहाँ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो सवालात होते हैं। तो मुफ्ती कासिम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल हुआ, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा रिजवान है और मेरा आपसे सवाल ये है कि वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना जायज़ है? देखिए, एक्सरसाइज का लफ्ज़ जो है वो एक है जनरल इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब है बदरी मशक्क़त, कि जिस्मानी मेहनत, जिस्मानी मशक्क़त का कोई काम करना। बाकी हमारे उर्फ के अंदर एक्सरसाइज थोड़ा सा ज़रा मखसूस हो गया कि ज़रा मखसूस अंदाज में कुछ हरकतें करने का नाम एक्सरसाइज है। बात यह है कि जिस्मानी मशक्क़त ये तो दीन के अंदर मतलूब है कि इंसान बदन के एतबार से मुतहर्रिक रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका में इसके लिए तीन चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मारूफ तौर पे सामने आती हैं। दो तो बहुत ज़्यादा है और एक का भी जिक्र मिलता है। एक तो है दौड़, जैसे हम रेस कहते हैं, दौड़ना, और दूसरा है घुड़सवारी, यानी घोड़े की सवारी। तो घोड़े की सवारी और इसी तरह घुड़सवारी का मुकाबला बगैर किसी शर्त के, और दूसरे नंबर पे दौड़ लगाना कि जिसमें बदन मुतहर्रिक होता है और आदमी का बदन एक्टिव हो जाता है और उसके मसल्स मजबूत होते हैं, सेहत उसकी अच्छी रहती है। तीसरी चीज़ जिसका हदीस में तज़किरा मिलता है वो है स्विमिंग। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अहादीस तय्यबा में मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ फिर नेज़ाबाजी भी है, इसमें तीरंदाजी भी है, इसमें तलवारबाजी भी है, ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि शरीयत के अंदर आदमी का सेहतमंद होना, उसके बदन का मजबूत होना और उसके बदन का एक्टिव होना, ये एक किस्म का मतलूब है। ये कई एतबार से मतलूब है। एक तो इसी एतबार से मतलूब है कि दुश्मनाने खुदा से मुकाबला हो तो जो सेहतमंद आदमी होगा वो मुकाबला करने की सकत ज़्यादा रखता है, वो ताकत ज़्यादा रखता है। और हर मुसलमान जो है फी नफ्सी ही वो इस बात की सलाहियत रखने वाला होना चाहिए कि उसमें दुश्मनाने खुदा से मुकाबले की ताकत हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि सेहत के ऊपर और बदन की सलामती पर इंसान के कसीर अफ़आल का दारो मदार है। जो बंदा सेहतमंद है वो नमाज भी बड़े मज़े से पढ़ता है, वो हज भी बड़ी आसानी से कर लेता है, वो उम्र भी बड़ी आसानी से कर लेता है। दीन की खातिर उसने कुछ भी करना है वो सारे काम बहुत अच्छे अंदाज में कर लेगा। तो लिहाजा सेहत दीन के अंदर मतलूब, बल्कि सेहत का ख्याल करने का हुक्म दिया गया। तो लिहाजा बदन का, सेहत का ख्याल करना ये मतलूब शरअ है, ये दीन का मतलूब है। अब उसके लिए आज के ज़माने में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की 20 किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पे वॉक करना ये भी एक्सरसाइज में आता है और इसे बेहतरीन एक्सरसाइज कहा जाता है। अच्छा, स्विमिंग है तो बेपर्दगी वगैरह ना हो तो स्विमिंग बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। इसी तरीके से दौड़ना है, जॉगिंग है, रनिंग है, बहुत अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बाकी और जो बहुत सारे असबाब, जैसे जिम के अंदर जो मशीनें हैं, ट्रेडमिल है, फलां ढेरों मशीनें हैं, उन सब के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं। 2-3 चीज़ों का उसमें ख्याल करना चाहिए। एक तो वही है कि जो लिबास पहना है वो बेपर्दगी वाला ना हो। दूसरा ये है कि वहाँ पर म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि म्यूजिक बज रहा और साथ में दौड़ लग रही जैसा कि एक रिवाज पड़ा हो। तीसरा वही है कि मर्द और औरत का वो ना हो कि बिल्कुल एक ही जगह पे हो रहा है, सेपरेशन होनी चाहिए। और चौथा ये है कि उसमें मशगूलियत की वजह से नमाज और जमात ये तर्क नहीं होनी चाहिए। पांचवा ये है कि वो बॉडी बनाने का कोई मकसद सही भी होना चाहिए। अच्छा, यानी कि जिस्म इसलिए तन साजी कि वही तफाखुर होगा और लोगों पे रोब पड़ेगा और थोड़ा सा ज़रा नमूदो नुमाइश होगी, जैसे आजकल ज़्यादातर करने वाले या बहुत बड़ी तादाद करने वाली इसी वजह से करती है। तो ये एक महज फजूल काम है,
یعنی یہ بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ ایک فضول حرکت ہے کہ بھائی تم نے یوں کیا تو یہ مسل جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا, یہ والا حرکت کی تو یہ والا مسل ظاہر ہو گیا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نہیں, سیدھا سیدھا اپنی صحت کا خیال, ایکسرسائز اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس لیے کی جائے کہ جتنی میری صحت اچھی ہوگی میں اتنے اچھے انداز میں عبادت کر سکوں گا, اتنے اچھے انداز میں میں دین کے کام کر سکوں گا, اتنی آسانی کے ساتھ میں روزہ رکھ سکوں گا. تو یہ اچھے مقاصد ہوں تو ان کے ساتھ یہی والی ساری چیزیں عبادت بن جائیں. تو لہذا ایکسرسائز کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے, فی نفسی ہی جائز ہے, مباح ہے. خارجی چیزوں کی وجہ سے یہ گناہ بھی ہو سکتی ہے جو میں نے بیان کر دی, اور اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ثواب اور عبادت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے اس میں 4 چیزیں جو بتائی, گھوڑا سواری, پیدل ریس, سوئمنگ اور جم. اب یہ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسلام کو ہارڈ بنا دیا. مفتی صاحب نے جو شرعی تقاضے بتائے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو جائز ہے مکمل. اور پھر مفتی صاحب نے نیتیں کتنی اچھی بتائیں کہ اگر اس کی میں نیت یہ کر لیا جائے کہ میں عبادت پہ قوت حاصل کروں گا, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں گا, نمازوں میں مجھے چستی ملے گی, سستی نہیں ہوگی, تو یہ چیزیں منع تو نہیں ہے. مفتی صاحب نے بالکل آسان طریقے سے بتا دیا بالکل ایسا کہ اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ جو کریں گے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ عبادت پر قوت, تو امیر سنت نے یعنی کم از کم آپ رات کو جب سونے لگیں, اب بندہ سوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا, تو یہ نیت ایک اپنی یعنی ڈکشنری میں اپنے مطلب پلو سے باندھ لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سو رہا ہوں. اور پھر اسی طرح کھانا جب کھانے لگے تو اس وقت ویسے تو الحمدللہ بہت ساری نیتیں جو ہے وہ اپنا ہو سکتی ہے, لیکن بندہ بعضوں کا ذہن میں نہیں رہتی, سستی ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کو کم از کم اپنے کہ میں کھانا بھی جو کھا رہا ہوں یہ عبادت پر قوت, اور یہ ظاہری بات ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ اسی صورت میں کہ جب آپ بھوک سے کم جو ہے وہ بھوک سے کم بھی کھائیں گے, پھر کھانا کھانا بھی آپ کی عبادت ہے نا. جی وہی آپ رات کو اگر سو رہے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہو گیا. بالکل کیا بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو پر اپنی گفتگو جو ہے وہ کی, اور ہم نے جو آپ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے اس کا وقت آ گیا ہے. ویسے تو گفتگو ہو رہی ہے, لیکن جو اسکرین پر آپ کو لفظ مکمل کرنا ہوتا ہے اس کا وقت آیا چاہتا ہے. دکھائیں جی سید صاحب سے پہلا لفظ جو ہے آج ہم کون سا ہے جو مکمل کروائیں گے. راہ ہے, الف ہے اس میں, یہ کیا الف مدہ بھی آ گیا اس میں. واہ, ویسے آپ کا نیچے نہیں بنتا الف وہ کیا کہہ رہا ہوں, الف مدہ کا ویسے الگ ہونا چاہیے, لیکن ہم لوگ کیوں ہونا چاہیے الگ ہے ذہنی آزمائش میں کیا ہے ایک ہی ہے بھائی. اچھا ایک ہی ہے. نہیں اصل میں وہ ہوتا ہے نا آپ فوراً پہنچ جاتے ہو یار, اس وجہ سے دیکھیں شروع میں اگر الف کے مدہ کے بعد پہ لگا دو تو آپ بن گیا, پھر کاف لگا دو تو آپ کا ہو گیا, بن رہا ہے. لیکن یہ مدنی چینل نہیں ہے نا آپ کا مدنی چینل. پہ ہے اس میں, پہ. اچھا یہ کیا سوچ کے آپ نے بنایا, آپ نے بتاؤ تو کیا سوچا تھا, کون سا لفظ تھا؟ تو میں نے بعد میں نیچے دیکھا کہ نیچے باکس 4 ہیں. اچھا نہیں آپ نے ویسے واقعی آپ کا مطلب یا ہے اس میں, نہیں اچھا آپ کے مدنی میں راہ کہاں سے آ گیا, یا ہے اس میں آئی, وہ تو آئی پھر یاد مدینے کی, وہ تو اب تو کلام کی فرمائش تھی. اس کو بڑا کریں ذرا, دکھائیں ان کو بڑا کر کے دکھا دیں سید صاحب کو اسکرین پر. آئے بھی بڑی دور سے, چکوال سے. چکوال, ہاں یہ ہمارا ضلع اٹک ہے, اسی کے قریب ہے چکوال شہر بھی جو ہے وہ. نون ہے اس میں, نہیں ہے. اچھا اگر یہ آئی لفظ ہوتا تو حمزہ بھی ہوتا نا یا کے اوپر,
جی ایسے ہی ہے، آپ صحیح جو ہے وہ اپنا، ویسے اس طرح پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہاں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہی ہے. کیمرہ مین بھی دیکھیں نا، کیمرہ مین سوچیں، ان کو بھی جاتا ہے نا سوچنے کی. ابھی آپ آئی کے اندر جا رہے ہیں، یہ وہ آئی ہے نہیں، اصل میں اس کے ساتھ والا جب لفظ لگے گا نا تو یہ کلیئر ہوگا. ناظرین کے لیے بھی آپ نے مشکل بنا دیا، وہ ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے. میں نے کیا مشکل بنایا؟ آپ نے دیا مشکل. نہیں ان معنوں میں کہ آپ وہ کوئی لفظ تو مکمل کرو، کوئی ایسا لفظ لگاؤ تاکہ ناظرین پہنچے نا. بھی نہیں ہے اس میں. واو پوچھا تھا میں نے نا؟ نہیں واو نہیں پوچھا میں نے. واو ہے اس میں؟ لگا لو اوپر، لگا لو. اشارہ دو دے، 3 ہو گئے. چلے بھائی. مامو کانجن ہے نا شہر، ہم پہلے سمجھتے تھے مامو کا انجن. مامو کا انجن، مامو کا انجن ہے، بعد میں پتا چلا. وہاں سے 12 لفظ مکمل. اشارہ تو دیں، اب انہوں نے پورا بتا دیا. آپ تو اشارہ دیں حضرت. اچھا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے بتا دیں کیا کہتے ہیں. میں اب آسان ہو جائے گا سید صاحب، آپ پہنچ جائیں گے. ایک لفظ ہے اور اچھا یہ اس سے متعلق جو ہے نا پورا کلپ گزشتہ سلسلے میں جو ہے وہ چلا تھا. نہیں پہلے نہیں بجھا نا مجھے اشارہ دے رہا ہوں. مفتی صاحب کا ایک کلپ چلا تھا، مفتی جمیل صاحب کا، باقاعدہ میں نے اس پہ جو ہے وہ اپنا عرض بھی کی تھی ابتدا میں. اب تو شاید چھوٹے والا کاف ہے اس میں ہے، چھوٹے والا کاف. ہاں دیکھیں وہ کاڑا سے آ گیا، اب لوگ پہنچنا شروع ہو گئے. جی بالکل ہے چھوٹے والا کاف، پتلا کاف. تا ہے اس میں. اے سبحان اللہ. ہاں اچھا اب تا کے بعد آپ پہنچے. ہاں آیت الکرسی، ہاں سین ہے اس میں. واہ. لام آیت الکرسی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ، مرتے ہی جنت میں داخلے کی بشارت ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور یہ نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. آقا اگر کرم سے سیوا مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے سیوا مجھے جائیں گے
ماشاء اللہ. سید صاحب ایک ہمارے نعت خواں ہیں جن کی آواز ابھی جو اس وقت اسکرین پر آتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی حاجی مشتاق سے ماشاءاللہ آواز ملتی ہے. ہم نے جب اپنے سلسلے میں چلائے تھے ان کے کلام تو آپ سے پوچھا تھا تو کافی سارے لوگوں نے الحمدللہ صحیح جواب دیا تھا. تو انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کیا بات ہے، وہ سناتے ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے ایک میسیج آیا ان کے کلام سے پہلے میسیج آیا تھا اور فرمائش یہ تھی، حمزہ یاسین اوکاڑا سے ہیں، کہہ رہے ہیں بلبل روضہ رسول حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کی آواز میں یہ کلام سنا دیجئے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور اچھی نیت انہوں نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی پیش کی ہے. ان کو کہیں کیا مطلب کہہ ہی دیتے ہیں کہ اس کو ڈبل کر دیں. کلام ہم سنا رہے ہیں، اگرچہ وہ دیکھیں حاجی مشتاق کی آواز سے ملتی جلتی ان کی آواز، یہ تھوڑا سا یہ ایک تھوڑی فرمائش پوری ہو گئی. کلام یہی والا اشفاق بھائی کی آواز میں آپ کو سنا دیتے ہیں، تو اپنی جو بھی انہوں نے نیت کی ہے اس کو ڈبل کر دیں. آئیے آپ کو وہ کلام سناتے ہیں. کیا بات. سیر گلشن. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، آپ مل جائے تو پھر کس کی کروں میں آرزو. آپ مل جائے تو پھر کس کی کروں میں آرزو. ہر تمنا چھوڑ دو تیری تمنا چھوڑ کر، ہر
ہی جاؤں مگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں مگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے جی مارے قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے جی مارے قرب مسیحا چھوڑ کر. ماشاء اللہ. ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ ایک سوال ہوا تھا احکام نماز، غالباً شاید یہ پروگرام ہے، اس میں دانتوں سے خون آئے، بعض اوقات دوران نماز بھی جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیسے یعنی وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، تو کیسے چلے گا کہ آیا مطلب ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس صورت میں ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، دوران نماز دانتوں سے اگر خون نکل آیا اور اسے نگل گئے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دانتوں سے دوران نماز خون نکلا اور نگل گئے، اب اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر خون تھوک پر غالب ہے تو اب اسے نگل لینے سے نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا، غلبہ کیسے ہم کہیں گے کہ غالب ہے یا نہیں ہے، یعنی خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے؟ فقہاء نے اس حوالے سے لکھا کہ حلق میں اگر خون کا ذائقہ محسوس ہو تو نماز توڑ دے گا، اور اسی طرح روزہ اگر ہے تو اسے بھی توڑ دے گا، کیونکہ اس میں مزے کا اعتبار ہے، یعنی خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا. اب اس سے وضو بھی ٹوٹا ہے یا نہیں، اس میں رنگ کا اعتبار ہوتا ہے. اگر تھوک پر خون کا رنگ غالب ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون پر تھوک غالب ہے، خون کا رنگ غالب نہیں ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ حلق میں ذائقہ محسوس ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. ماشاءاللہ. اچھی نیت ڈبل ہو چکی ہے، 10,000 کی بجائے 20,000 دودھ ہو گیا، لیکن کلام آپ نے وہی سنانا حاجی مشتاق کی آواز میں. حاجی مشتاق کی آواز میں، چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ڈبل کر دی. ذہنی آزمائش کے کلپس پر کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک تو چلا دیا تھا، ایک مقدس مقامات یہ دکھائے جاتے تھے، اور الحمدللہ پھر وہ تصویر میں جو ہے وہ دکھاتے تھے، اور ماشاءاللہ جو ٹیمیں ہوتی تھی وہ پہچانتی تھی کہ کون سا یہ مقدس مقام ہے. اور وہ انہوں نے ایک 6 نمبر یا 5 نمبر وہ کر لیا تھا کہ یار اس کو آپ اگر چوز کریں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کون سا لفظ ہے. تو پھر بعد میں پھر شاید آپ لوگوں نے تصویر وغیرہ بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کچھ مقدس مقامات. ماشاءاللہ. مدار مبارک حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارڈن. مزار مبارک حضرت یوشا علیہ السلام ترکی. ٹاپ کاپی میوزیم ترکی. یادگار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی. مزار مبارک مولانا جلال الدین رومی سلطان محمود فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترکی. وہ کنواں جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹی نے پانی پیا. وادی موسیٰ علیہ السلام جارڈن. مقدس مصلی سبحان اللہ. مزار مبارک حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن. جناب یہ مقدس مقامات دیکھ لیے ہیں، اب باری اٹک والوں کی ہے. بتائیے مقدس مقام کون سا ہے؟ پہچاننا ہے. جتنے اشارے لیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. 6 نمبر. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ اندھیرا اندھیرا ہے. غلطی مت کیجئے گا، کنفرم نہ ہو تو ایک اشارہ ضرور لیجئے گا. سلطان محمود فاتح.
کیا یہ سلطان محمود فاتح رحمت اللہ تعالی کا مزار ہے؟ صحیح جواب انہیں 5 نمبر دلوائے گا، غلطی انہیں کوئی نمبر نہیں دلائے گی. بتائیے. سلطان محمود فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ، انبلیویبل جواب بالکل درست دے دیا. یہ کیسی فوٹوجینک میموری ہے، اتنے سارے پکچر دیکھنے کے بعد ایک ٹکڑا دیکھ کر پہچانتے ہیں. پورے 5 نمبر لیے اٹک والوں نے. باری ہے کراچی والوں کی. 7 نمبر. 7 نمبر. کچھ تو دکھ رہا ہے. جلال الدین رومی. کیا یہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی کا مزار ہے؟ بتائیے جناب. جناب کونیا ترکی میں شاندار مزار ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور مقدس مقام پوچھنا ہے. اٹک والوں کی باری ہے. بتائیے مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا مقدس مقام ہے؟ یادگار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی اشارہ اور نہیں لیتے جناب، ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں. کیا یہ درست جواب ہے؟ کیا یہ یادگار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. کمال ہے جناب، پورے نمبر لیتے ہیں. کراچی والوں کی باری ہے. ذرا یہاں والے بھی تو سوچیں کیا ہمیں اتنا یاد رہتا ہے. 7 نمبر. یہ 7 نمبر پوچھتے ہیں، وہ 6 نمبر پوچھتے ہیں. مزار مبارک حضرت یوشع علیہ السلام. حضرت یوشع بن نون کا مزار. یہ تو مجھے بھی یاد ہے کہ زبردست برف باری جاری تھی، مزار پر بھی برف کی چادر تنی ہوئی تھی. حضرت یوشع بن نون کا کیا یہ مزار ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 نمبر حاصل کیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب آپ بھی جب یہ دیکھتے ہوں گے تو انوالو ہو جاتے ہوں گے، دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہوں گی. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور یہ کلام ہے شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو. طیبہ بلا لو. آمین آمین آمین. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو. طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو. طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. ڈیوڑی کا اپنی ہوتا لو. ڈیوڑی کا اپنی ہوتا لو. قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو. دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر. دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کو دل سے مٹا کر. شاہ والا مجھے اپنا بنا لو. شاہ والا مجھے اپنا بنا لو. اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو. طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. ماشاء اللہ. ذہنی آزمائش کی یادوں سے ہم تو نہیں نکل سکتے. آپ کے مختلف سیگمنٹس اس میں تھے. ایک سیگمنٹ تھا بات ہے
سمجھنے کی. یہ صوبان بھائی کا جو ہے وہ اپنا اس میں چلتا تھا کلپ، ایک کلپ غالباً شاید سیمی فائنل فائنل میں ہے یا کسی ایپیسوڈ میں، یہ اس کی فرمائش آئی تھی، آپ کو دکھاتے ہیں. جب ہم سب پیدا ہوئے ہمیں ایک چیز دی گئی تھی جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا تھا، اور وہ چیز تھی ہمارا جسم، جو دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیسے کیسے میریکلز موجود ہیں؟ انسانی جسم کے اندر 37 ٹریلین یعنی 37 کھرب خلیے ہوتے ہیں، اور اس دماغ میں 86 بلین یعنی 86 ارب نیورونز ہیں. پوری دنیا میں ٹیلی فون کے اتنے کنیکشن نہیں ہیں جتنے آپ کے دماغ کے اندر کنیکشن موجود ہیں. اور یہ آنکھ 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہے. آپ کے موبائل کے کتنے میگا پکسل ہیں بتائیے گا؟ اور یہ ناک، اس کے اندر کتنی خوشبوئیں اور بوئیں سینٹس کو سونگھنے کی صلاحیت ہے، کیا بتا سکتے ہیں؟ NIH کی ویب سائٹ کے مطابق 1 ٹریلین یعنی 1 کھرب مختلف قسم کی خوشبوئیں یہ سونگھ سکتی ہے. اور آپ کی زبان 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں اس کے اوپر، اور مختلف ذائقے جیسے سالٹی، ساور، سیوری، سویٹ، بٹر، اس میں یہ فرق کر سکتی ہے. اور جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں، ایک دن میں 25,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، اور اس 25,000 دفعہ سانس میں 11,000 لیٹر آکسیجن اندر جاتی ہے، اور 11,000 ایئر اندر جاتی ہے، جس کا 21% آکسیجن ہوتا ہے جو اندر رہ جاتا ہے، اور باقی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جاتی ہے. سوچئے کیسا فلٹر کا نظام بنا ہوا ہے. اور جو ہی آکسیجن اندر گئی، اس نے پورے جسم میں جانا ہے. اس کے لیے دل دھڑکتا ہے، اور دل 1,13,500 مرتبہ ایک دن میں دھڑکتا ہے. اور پریشر کیسا ہے، کیسا پریشر ہے کہ آکسیجن کو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے دماغ تک اس نے پہنچانا ہے. اب کسی میکینیکل انجینئر سے پوچھئے، اتنا سب پمپ ہے، اور اگر کوئی بابا جی 80 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کا دل 1 ارب دفعہ دھڑک چکا ہے. یہ جگر، یہ 500 مختلف قسم کے کام کرتا ہے. گردے دن میں 200 لیٹر خون فلٹر کرتے ہیں. کیسی زبردست مشین ہے. ہر مشین اپنے مینول کے ساتھ آتی ہے، یعنی ہدایات کا پرچہ آتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے. تو یہ انسان کی پیچیدہ مشین، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا مینول وہ ہمارا پیارا دین اسلام ہے. یاد رکھیے، مشین کا کوئی بھی پارٹ کسی بھی وقت ایکسپائر ہو سکتا ہے یا اپنا کام کم کر سکتا ہے. میں ایک سرجن صاحب کے پاس گیا، وہ کمرے سے باہر نکلے، ان سے پوچھا کہ سرجن صاحب بتائیے، انسانی جسم کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ دینی ذہن رکھنے والے آدمی تھے. کہنے لگے ہیومن باڈی از ویری فریجل، ایک دم سے سب ختم ہو سکتا ہے. مجھے کہتے یہاں پہ ہاتھ رکھے ذرا. میں نے ہاتھ رکھا. کہتے کوئی دھڑک رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے میرا ہاتھ ایڈجسٹ کیا اور کہتے یہ دیکھیے یہاں پر کوئی دھڑک رہا ہے. یہ کیروٹیڈ آرٹری ہے، یہ صاف خون نیچے سے منہ کی طرف لے کر آتی ہے، اور یہ پتہ کہاں پڑی ہے؟ جلد کے بالکل ساتھ. 1 انچ کا اگر 4 حصہ کریں اتنی قریب پڑی ہے. ذرا سی ڈور پھر جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے، خون کا فوارہ نکلے گا، اور ایمبولنس کے آنے سے پہلے اور اسپتال پہنچنے سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا. تو جب اتنی انسرٹن ہے یہ لائف، اے میرے دوست اپنے مقصد کو سمجھو. اس دنیا میں دیکھو، کیا آج تک کوئی انسان اپنی جان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہوا؟ نہیں نا. تو جان لگا دو پوری. زبردست کام کرنے میں اور زبردستی کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یاد رکھیے، موت کا کوئی پتہ نہیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کاروبار، جاب کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بچے کو گود سے لگا رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ شاید میں آخری بار یہ کام کر رہا ہوں. کیسی ڈیووشن اور پیشن آ جائے گا. اپنی لائف کو بیلنس کیجئے. یہ جو گندے پانی کا تالاب آپ صاف کر رہے ہیں، گندا پانی نکال رہے ہیں، پانی صاف نہیں ہوگا. آپ وہ پائپ بند کریں جو گندا پانی لے کر آ رہا ہے. یاد رکھیے، سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. مثال دینا بہت آسان ہے، لیکن مثال بننا بہت مشکل ہے. کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو کامیابی ایک دن ضرور مل جائے گی. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول آج معاشرے کے ہر شعبے میں پینیٹریٹ کر کے جدید ماڈرن ٹولز کے ساتھ ہم دعوت اسلامی کا پیغام ہر جگہ پہنچا رہے ہیں. آپ اپنی دنیا کی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کی اس پیاری دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیے.
ماشاء اللہ. جی سید صاحب, کیسی بہترین جو ہے وہ اپنا گفتگو ہے, اور آپ نے آئی پھر یاد مدینے کی, وہ اس میں سنائیں گے قرآن اندازی وغیرہ کے اندر. تو آئیے آپ کو ایک کلام جس کا سید صاحب نے بھی شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ اگر آج ہم نے نہیں سنایا تو بظاہر وہ ایک ایونٹ اب اگرچہ آنے والا ہے, تو شب معراج کا, تو اس کا اشفاق بھائی کا کلام تھا, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا, سور کے نکھرا, حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے, نسیم میں گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا, غزال نافے بسا رہے تھے. نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا, کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا, حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے. غبار بن کر نثار جائے, کہاں اب اس رہا گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. ماشاء اللہ. سید صاحب سے ریکویسٹ ہے, میسیج آیا یہ واٹس ایپ پر کہ یہ والا شعر یا یہ کلام سنائیں طرز میں جس میں ہونٹ آپس میں نہیں ملتے. چیلنج ہے آپ کو. کیا بات ہے, چیلنج. اعلیٰ حضرت کے کلام ہے یہ جی. اور وہ ہے سرور کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہ ذی ہر شاداں. نہیں, یہ طرز میں سنانا ہے, وہ ٹھیک ہے قرآن اندازی میں ہم آپ سے سنتے ہیں. وہ آپ نے کہا کہ چیلنج ویلنج نہیں, کیا نیت ہے؟ اچھی نیت. ہاں اچھی نیت ہے نا, چیلنج وغیرہ نہیں دیں. چیلنج تو مناسب بھی نہیں ہے. ہاں, اور اچھی نیت پیش کریں کہ آپ کو یہ نیت پیش کرتے ہیں. چلے آپ نیت پیش کریں پھر ہم سناتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی, آپ کو کلام سناتے ہیں, اور کلام ہے چمن طیبہ میں سنبل جو سوار ہیں کیسو. وقار بھائی نے پڑھا ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سوار چمن طیبہ میں سنبل جو سوار
माशा अल्लाह। रूहानी इलाज और इस्तिखारा प्रोग्राम आता है, उसमें एक सवाल हुआ, कॉल आई कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। माशाल्लाह उन्होंने एक इसका वजीफ़ा जो है वो बयान किया है, क्या है आइए देखते हैं। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मेरा भाई भी, हमारा मदरसे में दिल नहीं लगता, इसके लिए रूहानी इलाज फरमा दीजिए। मदनी मुन्ने की कौल थी, ये कहने लगे मेरा भी और मेरे भाई का भी जो है ना मदरसे में दिल नहीं लगता। अब देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करूँगा, दोनों ही हवाले से वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा। एक तो ये कि मदरसे में दिल ना लगना, फिर एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी कैफियत ऐसी होती है कि उनको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो दोनों ही हवाले से वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा कि अगर किसी का पढ़ाई में दिल ना लगता हो उसके लिए क्या वजीफ़ा है, अगर किसी का मदरसे में स्कूल में दिल ना लगता हो तो उसके लिए क्या वजीफ़ा पढ़ना होगा। देखिए, अगर बच्चों के पढ़ाई में दिल नहीं लगता हो या बच्चे मदरसे वगैरह जाने से कतराते हो, मदरसे जाने में दिल ना लगता हो, तो वालिदैन को चाहिए कि वो 321 बार या ज़ल जलाली वल इकराम ये वजीफा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करें कि या रब्बे करीम मेरे बच्चों के दिल मदरसे में लगा दे, पढ़ाई में लगा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चों का दिल पढ़ाई की तरफ माइल हो जाएगा। सही। अच्छा, ये भी होता है कि बाद औक़ात बच्चों को जैसे नजरें बद लग जाती है। पहले तो भाई बच्चा, आपने भी सुना होगा, आपके पास भी आते होंगे लोग रूहानी इलाज के स्टॉल पर, कहते हैं कि भाई बच्चा तो मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता था, पोजीशनें आती थी और इसकी तालीमी कैफियत भी बहुत ज्यादा अच्छी, अब पता नहीं क्या हो गया, वो पहले जैसी बात ही नहीं रही बच्चे के अंदर। हाँ, तो क्या नजरे बद की वजह से भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है कि नजरे बद की वजह से बच्चे पढ़ाई में, बच्चों का दिल नहीं लगता, बच्चे स्कूल जाने या मदरसे जाने के ना जाने के लिए फिर जिद करते हैं। ऐसी सूरत में 69 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर बच्चों पे दम कर दें तो ये नजरे बद से भी इनकी हिफाजत होगी। और इन बच्चों के लिए मशवरतन अर्ज़ है कि दावत इस्लामी के स्टॉल हमारे तकरीबन मसाजिद में लगते हैं, यहाँ जाकर बच्चे का कार्ड भी करवाइए और इनके लिए तावीज़ात वगैरह भी हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह करीम बच्चों का पढ़ाई में और मदरसे में दिल लगने लगेगा इंशाअल्लाह करीम। नज़र वगैरह भी उतरवाते रहिएगा बच्चे की, और वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, बच्चों के गले में डालें, इससे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं, या बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। एक हमारा प्रोग्राम है आपकी राय, उसके अंदर एक क्लिप दिखाया जाता है और फरमाइश थी ईगो, मतलब पिक्चर दिखाई थी और उस पर मुख्तलिफ मुबल्लिगीन से उनकी राय ली थी, क्या था ये आखिरी क्लिप देखते हैं, उसके बाद फिर कुरानदाजिया करते हैं। ये ईगो लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है अनानियत, अपनी अना को बंदा मारता नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, ईगो से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है ना, कुछ आसान करें। तो वो जो ईगो होता है ना वो अना होती है, और जो अना होता है वो ईगो होता है। वाह 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 वाह। आवाम समझती है ईगो को, यानी अपनी ही बात को, अपने आप को बड़ा समझना और ये सब चीजें। तो मैं समझता हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो है। बहुत सारी जगहों पर अपनी ईगो की वजह से इंसान तरक्की नहीं कर पाता। तो देखिए ये ईगो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। आजिज रहें, ठीक है ना, अपने आप को नॉर्मली समझें, कोई अलग से अफलातून नहीं है आप। ठीक है जी, आप अफलातून नहीं है, नॉर्मल इंसान बन के रहिए। और ईगो जो है, ईगो अनानियत जिसे इमरान भाई ने कहा, तो उसमें से ई निकाल दें और गो होते रहें जी। वाह 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 अदनान भाई, क्या बात है जी, आपने ये बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों से कुछ चीज़ें अगर माइनस कर दी जाएं तो वो पीछे रह जाने वाली चीज़ जो होती है ना वो कार आमद हुआ करती है। जैसे यही ईगो में से अगर आप ई को हटा देंगे तो आप गो करके किसी अच्छे मकाम पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो सकते हैं आप। यहाँ भी एक चीज जो हमें इस पिक्चर के अंदर हमें जिससे पता चल रहा है कि अगर आप ये जो ईगो और इससे रिलेटेड जो दीगर चीजें हैं बुरी, ये अंधेरा है, ये आप कहीं भी चले जाएं इसका ब्लैक होना ये इस बात की निशानी है कि ये आप जितने चाहें बुलंद होते चले जाएं तो ये अनानियत, तकब्बुर, बुराई के अंदर ही आप मजीद गहरे होते चले जाएंगे अंधेरे के अंदर। और वो जो पीछे सूरज तुलू हो रहा है, इस्लाम की किरणें बिखर रही हैं, आप जब तक इस खौल के अंदर रहेंगे ना उस रोशनी से अपने आप को महरूम कर लेंगे। अगर आप उस रोशनी में आना चाहते हैं तो फिर इस अंधेरे के खौल को आपको तोड़ना पड़ेगा जो कि ईगो की सूरत के अंदर टूट रहा है। जी असद भाई, आप भी देख रहे हैं लफ्ज ईगी है,
ایگو ہے، اب اس کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، ہماری فزیکلی تو کوئی نظر نہیں آ رہی، ہمارے باطن کے ساتھ ہے. تو یہ موقع با موقع پریکٹس کرنے سے، پڑھنے سے، کبھی موقع آئے گا تو بندہ تھوڑا ہرٹ ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی تھوڑی کوشش کرے گا، تھوڑی زیادہ کرے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ. لیکن اگر آپ پروگریسو ہیں اور آپ اس کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں تو آج ای جتنا حصہ آپ سے نکل گیا، کل جی بھی نکل جائے گا، پھر او بھی نکل جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا. وی شوڈ کنٹینیو آور پروگریس. ماشاءاللہ. جی عبد الواجد بھائی، اسد بھائی نے جیسے فرمایا، آپ ارشاد فرمایا، اب آپ کیا کہتے ہیں ایگو کے بارے میں؟ ایگو جو لفظ ہے اس کو یہاں کریک کیا جا رہا ہے، تو اصل میں یہ ایگو لفظ کو کریک کرنا ہی مقصد ہونا چاہیے تاکہ اس سے ای الگ ہو جائے اور گو جو ہے وہ ہمیں گو اہیڈ مل جائے. ٹھیک ہے. ایگو جو ہے وہ نفس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہ جو نفس ہے، اس نفس کی شوکت کو، قوت کو توڑنا یہ ایک بہت مسلمان کا بنیادی کام ہے. ٹھیک. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو توڑنے کے دوران، اس کو لگام ڈالنے کے دوران آدمی کو اس نفس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا. آپ قرآن دازی کریں گے، دو قرآن دازی کریں گے، ایک قرآن دازی پر ایک شعر پڑھیں گے، دوسرے قرآن دازی پر دوسرا انشاءاللہ. ایک وہ جو ہونٹ جس میں جی پہلے قرآن دازی ہوگی تبرکات کی، اور اس پر انشاءاللہ وہ کلام ہم پڑھیں گے جس میں ہونٹ نہیں ملتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے: سید کونین سلطان جہاں، سید کونین سلطان جہاں، دل یزداں شاہدی عرش آستا، سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرش آستا، کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان، کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، سید کونین سلطان جہاں. مدینہ. ام عبد الرحمن لاہور سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن دازی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی، جس کا نام نکلے گا اسے انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہم پیش کریں گے. آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے. مدینہ. بنت قمر رسول اتاریہ کوٹ سلطان سے ہیں، انشاءاللہ آپ سے جلد رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ روانہ کیے جائیں گے. آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل.